اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، بغیر کسی فرق مسلم بن کے جیو، مخلوق کی پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر، عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ مقدس کتاب 28واں پارہ، سورۃ حشر، آیت نمبر 18، 19، 20۔ مقدس کتاب کلام اللہ شریف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کہا کس کو؟ بے ایمان جو ہے، جن کو ایمان یہ نہیں، مقصد یہ ایمان نہیں کہ قرآن شریف سچا نہیں ہے، پیغمبر آخری نہیں ہے، سچا رسول نہیں ہے، اور قیامت صحیح نہیں ہے، پھر اٹھنا مرنے کے بعد یہ غلط ہے۔ اس کو رب کائنات نے فرمایا ایمان کے سوا۔ اب بات ہے ایمان والوں سے، قرآن شریف کو بھی مانے، اور جن کے اوپر قرآن شریف آیا ان کو بھی مانے، ان کے صحابہ کو بھی مانے، اور ان کے اولاد کو بھی مانے، ساتھ دینے والے صحابہ اور اولاد، اور قیامت کو بھی مانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکارا کہ ایمان والو، ایمان تو تمہارے پاس ہے، مگر دنیا کی بھی محنت و مشقت، جہاد منا محنت، دنیا کی بھی محنت، آخرت کی بھی محنت۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر شخص، ہر جی اس پہ دیکھے، ہر نفس کل کا دن جو آنے والا ہے، ایمان والوں کو اعتبار ہے۔ کل کا دن جو قرآن شریف نے کہا کل ہم نہیں رہیں گے، کل دنیا آگے بقا کی ہے، برزخ کی ہے، اور آگے رہنے کی جگہ یا آرام ہے یا عذاب ہے۔ یہ ہے ایمان والے۔ ان کو کہا کہ دیکھو، کل کا جو دن ہے ان پہ نظر رکھو، واتقوا اللہ۔ پھر کہا ڈرتے رہو کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، افکار میں، کہ تمہارا کردار کیا ہے۔ ہر طبقے کو، حاکم کو کہا تم خود اپنے اوپر نظر کرو، محکوم کو کہا، ملازم کو کہا، حاری کو کہا، زمیندار کو کہا، عالم کو کہا اور غیر عالم کو کہا، شوہر کو کہا، بیوی کو کہا، بچوں کو کہا، تم نظر کرو، تمہارا کردار، تمہاری رفتار، تمہاری گفتار، تمہارے خیال، تمہارا پروگرام، ان پہ نظر رکھو۔ اے ایمان والو، جھوٹ، ظلم، رشوت، کرپشن، جب تک رشوت ہوگی، کرپشن ہوگی،
میرا عرض ہے کہ ابھی یا آگے جب تک یہ قانون نہیں بناؤ گے تو رشوت والے کی نوکری ختم، پھر آنکھیں کھلے گی، ورنہ 95% رشوت کھانے والے ہیں۔ وہ آج خدمت پھنس گئے، وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، حکومت کھاتی ہے، وہ لیتی ہے، مگر رشوت میں، بے ایمانی میں، ملاوٹ میں، عقیدے میں۔ تو رب العالمین نے کہا اے علم والو، یوں نہ ہو کہ تم نے ایمان رکھا، نظر کرو تمہاری صورت، تیرا اندر ظاہر کا خواجہ خضر تو نہیں ہے، اندر کا ابلیس تو نہیں ہے۔ کیوں؟ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ میں ہوں، خبیر میں ہوں، ان سے ڈرو، ذہن میں رکھو، بیوپاری ہو، گاہک ہو، ہر طبقے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھو، پھر کردار، پھر رفتار، پھر گفتار صحیح ہوگی، پھر کامیابی ہوگی بقول قرآن صحیح۔ میرا موضوع ہے القرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، غور کرو، دیکھو، قرآن صحیح نے کہا، سوچو، خوب سوچو، کل کا دن آنے والا، کل تم اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ جیسے اگلے بادشاہ، افسر، طاقت والے، سردار، کوئی بھی دنیا میں نہیں رہا، کل کا جو دن آنے والے ہے پھر دوسری مخلوق ہوگی، تمہارا امتحان ختم۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یوں نہ ہو کہ گفتار کے غازی ہو، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار سے قومیں بنتی ہیں، گفتار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ گفتار سے چالاکی ہوتی ہے، مخلوق کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا، خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، یہ بار بار الفاظ آتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبیر ہے، وہ تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، مت بننا ان میں سے نسوا اللہ، اللہ کو بھلایا، معاملات میں بھلایا، گفتار میں بھلایا، کردار میں بھلایا، بد کردار بن گئے، وہ جھوٹے بن گئے، خائن بن گئے۔ اس طرح نہ بننا۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو بھلایا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فانساہم انفسہم، اللہ کہتا ہے میں نے اسے یہ سزا دی کہ خود کو بھلا دیا، انجام کو خود کو بھلا دیا۔ اللہ کے بھلانے سے خود انجام کل کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، کیا ہوا دنیا میں، کیا ہوگا؟ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، پھر ان کو یہ سزا ہوئی جو آج نظر آ رہی ہے۔ مذہب والوں کو بھی، چند مذہب والے خدا کے بندے بچے، نفس کے بندے ملے، خدا کا بندہ نہ ملا۔ چند بیوپاری، چند سرمایہ دار، چند افسر، چند آدمی، انگلیوں پہ بس جیسے گنا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ڈرتے رہو، تم اپنی جان کو، اپنی خود کو ہی
دھوکہ دے رہے ہو، بھلا رہے ہو خود کو، میرا انجام کیا ہوگا؟ انجام وہ ہوگا جو قرآن شریف کہتا ہے۔ خیالوں کا پلا، خالی خیالوں کا آسمان، یہ نہیں رہے گا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، دنیا والوں برابر نہیں اصحاب النار و اصحاب الجنت، جو آگ میں رہیں گے قانون کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف، اعتقاد کے خلاف۔ اعتقاد وہ جو قرآن شریف ہے، اگر جو اعتقاد قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن سے جو ٹکرائے گا، میرا عرض ہے بار بار، ادھر بھی خواری ادھر بھی خواری، ادھر بھی تباہی ادھر بھی تباہی، پاش پاش ہو جائے گا، کیونکہ قرآن شریف کا تعلق رب العالمین سے ہے۔ وضاحت سے کہا، مبین، کھلم کھلا کہا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، دنیا والوں سوچو اس بات پہ، آگ والے اور سکون والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ادھر بے سکونی ہے، ادھر بے سکونی نہیں، جنت میں بے سکونی نہیں، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، کوئی خفا نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی بیماری نہیں، نیند نہیں۔ خود سوچو، اللہ کہتا ہے تمہاری سوچ غلط کی وجہ سے تو خود کو یہ بھول رہا ہے کہ سزا تمہیں ملنی ہے، تو برابر نہیں۔ پھر یہ سبق دیا، برابر نہیں، یہ تمہارا مالکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں؟ اللہ نون سورت میں کہتا ہے کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تمہارے فیصلے ہیں؟ مجرم و مومن ایک ہے، کیا ہوا تمہیں، کیا یہ فیصلے کیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، حتمی فیصلہ، جنت میں جانے والے یہی کامیاب ہیں۔ اشارہ دیا یہی کامیاب ہیں۔ کمپیئر کرو پیغمبر سے، اور مرشد نہیں، اور مرشد کہیں گے کیا لائے ہو، اب جا رہے ہو کیا دے جاؤ گے؟ وہ مرشد نہیں، وہ درگاہ نہیں، وہ دھوکہ نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے، نصارہ نے، ہندوؤں نے، دہریوں نے، مخالفوں نے رحمت سے فائدہ نہیں لیا، رحمت کے دریا سے نہیں پیا، یہ ان کا قصور ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اپنے پوجا کے لیے نہیں آیا، یہ تو سچ بتانے کے لیے آیا، جبھی تو ان کو لڑتے ہو۔ اگر یہ سچ نہیں بتاتے تم محمد کریم سے، اسلام سے نہیں لڑتے۔ جیسے کہ باقی جو مذہب ہے آپس میں مذہب کے طور پہ نہیں لڑتے، مگر لڑتے ہیں اسلام کو مذہب کے طور سے لڑتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ رہے، وہ رہے گی، قیامت تک رہے گی، قرآن شریف رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبوت قیامت تک ہے۔ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، زندہ نہیں، قبر ان کی مدینہ پاک میں ہے۔ یہ مولوی صاحبان، یہ پیر صاحبان، یہ پڑھے ہوئے ان پڑھ، ان کو پڑھے ہوئے نے دھوکہ دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے، قبر مبارک ان کی مدینہ شریف میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں عقائد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا حکومتیں جب یہ نہیں بنائے گی جو آج کے بعد میں رشوت کھائے، اگلوں سے فیصلہ اپنا، ان کو نوکری سے خارج کرو۔ اگر ان کے ثبوت بھی ہو جائیں تو پھر اس ملک میں کرپشن نہیں رہے گی، ورنہ بچے بچے کی
مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، خون میں حرام پڑ گیا، جب خون میں حرام پڑ گیا ضمیر مردہ ہو گیا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، حضرت علی نے کہا مجھے پیغمبر نے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے مالک کفایت کر دے حلال سے، کفایت ہو جائے گی سادگی سے، مگر دیکھا دیکھی سے دنیا تباہ ہو گئی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، حرام کے بدلے میں ہمیں حلال نصیب کر دے اور اس سے پورا ہو جائے۔ وہ کرنے والا ہے، جبھی تو پیغمبر نے کہا، جبھی تو حضرت علی نے کہا اگر ایمان والے ہو، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے بے پرواہ کر دے، غنی کر دے اپنے سوا، دنیا میں نہ پھنس جاؤں، رعب میں تاب میں میرے دل کو، جبھی ہے جو دل کا غنی نہیں، دل کا غنیا، مال غنیا نہیں، مال عام ہے، جو دل کا غنیا ہے ان کی دل ایمان سے بھر جائے اور شکر ہو جائے۔ محنت جد و جہد کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہماری زندگی قرآن شریف پہ پڑھنے پہ، قبول کرنے پہ، سمجھ کے پڑھنے پہ، پھر عمل کرنے پہ، پھر اوروں تک پیغام پہنچانے پہ، اس راستے پہ زندگی گزارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔